اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور ابھی آپ نے سنا کہ 23 سال میں نازل ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ 23 سال میں نازل ہونے کا بھی سنتے ہیں اور ایک رات میں بھی نازل ہونے کا سنتے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک پورے کا پورا ایک ہی رات میں، جسے شب قدر کہتے ہیں، نازل ہو گیا، اور پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ اس کی بات ہو گئی۔ اچھا، ایک سوال اور، کیا قرآن مجید اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جو آج ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، یا ترتیب جدا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب نزولی کچھ اور تھی، لیکن جو لکھا ہوا ہے یہ کچھ اور ہے، لیکن جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے، کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی چیز نازل ہوتی، تو فرما دیتے کہ یہ اس آیت کو، اس صورت کو ادھر کر دیں، ادھر لگا دیں، یہ اس کے آگے کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہمارے پاس آج الحمدللہ لکھا ہوا موجود ہے، یہ بعین ہی وہی حالت میں ہے، اسی ترتیب پر ہے جیسا لوح محفوظ پر ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا ایک سال میں 2 مرتبہ کم سے کم مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ قرآن مجید کے کچھ حقوق بھی ہیں، اس کو صاف رکھنا، اس کو جزدان میں رکھنا، اس کو اونچی جگہ کے اوپر رکھنا، ناپاک ہاتھ نہ لگانا، بے وضو ہاتھ قرآن پاک کو نہیں لگا سکتے، جو حائضہ عورت ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی نہ تلاوت کر سکتی، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کے حقوق بھی ہیں۔ قرآن مجید کے ایک حق میں یہ کہ اس کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اچھی آواز سے پڑھنا، الفاظ کی ادائیگی کو جہاں تک ممکن ہو صحیح طریقے سے سیکھنا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہم لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہوں، اور جناب 50ویں منزل پہ ایک ہوٹل ہے، اور اس میں ہمارا روم ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو ہمارا ایک ساتھی جو دیہاتی سا ہے، وہ آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی کہتا ہے، یار ہے لیفٹ بڑی چنگی ہے، نیچے بٹن دبایا، ایک منٹ میں اوپر آ گیا، لیفٹ بڑی پیاری۔ اس نے کس چیز کو لیفٹ کہا؟ اس نے لفٹ کو لیفٹ کہا۔ اب آپ بتائیے کہ اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا باتیں پیدا ہوں گی؟ مذاق بھی ہوگا، اور یار اس کو تو یہی نہیں پتہ، لفٹ کو لیفٹ کر دیا تو اس کا مقام وقار گر گیا نا۔ اور جب اللہ کا قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے، اللہ کے ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اس کو صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے قلب، اور ایک ہے قلب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کتے کو۔ اب کہیں قلب کا آ رہا ہے اور آپ نے قاف نہیں نکالا، کاف پڑھ دیا، تو وہ کہاں دل تھا وہاں کتا ہو گیا، مطلب بدل گیا۔ تو اس کو صحیح طریقے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے انگریزی تو ایسے بولتے ہیں، ایکسنٹ بڑا ہی ان کا آؤٹ کلاس ہو جاتا ہے، انگریزی ایسے بولتے ہیں جیسے انگریز بولتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہم پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، مجہول، پتہ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں نا غنّے بڑے ہیں، تونو، سونو، اونانو، قرآن کو بھی اسی طرح لگایا ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہا، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہا پڑھنے سے مطلب صحیح رہے گا، اور اگر ہا پڑھ دیا تو مطلب بدل جائے گا۔ ایک لفظ علیم عین سے، اور ایک ہے علیم الف سے، دونوں ہی قرآن میں ہیں۔ علیم علم والا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور علیم تکلیف سے ہے۔ تو اس کی ادائیگی کو سمجھنا، فکر کرنا یہ ضروری، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔